آپ مدارس اور مکاتب کی اہمیت کو محسوس کیجئے. یہی مدارس اور مکاتب ہیں جن کی وجہ سے سب راضی ہو گئے اس بات پر کہ ان کو ہندو کہہ دیا جائے، مگر گنہگار سے گنہگار مسلمان اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اس کو ہندو کہا جائے. اپنی آئیڈینٹی کی حفاظت، اپنی آئیڈینٹی پر اصرار، یہ معمولی پرفارمنس اور معمولی اچیومنٹ نہیں ہے، اور اس اچیومنٹ میں اسکولوں اور کالجوں کا شاید 5% حصہ بھی نہیں ہے. 95% سے زیادہ اس میں حصہ مسجد اور مدرسے کا ہے، مکتب کا ہے، جس کو عام طور پر ہمارے پڑھے لکھے لوگ زیادہ قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. علامہ اقبال سے بڑھ کر انٹلیکچوئل آپ میں سے کوئی نہیں ہو سکتا. انہوں نے ڈی لٹ کی ڈگری جرمنی سے اس وقت لی تھی جس وقت ڈی لٹ کی ڈگری کا نام بھی انڈیا میں نہیں سنا جاتا تھا، مگر اقبال تھے. اقبال کے سامنے کسی نے مکتب اور مدرسے کی تھوڑی برائی کرنی شروع کی تو اقبال نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، خدا کے لیے کسی مکتب اور مدرسے کو برا مت کہنا. اسپین جانے سے پہلے، اسپین کا دورہ کرنے سے پہلے میں بھی مکتب اور مدرسے کی قدر اور اہمیت اتنا نہیں سمجھتا تھا. اسپین کے دورے نے میری آنکھیں کھول دیں. اگر یہ مکتب اور مدرسے انڈیا میں نہ ہوتے، اور یہ تقسیم سے پہلے کی بات ہے، اگر یہ مکتب اور مدرسے انڈیا میں نہ ہوتے تو انڈیا میں مسلمانوں کے وجود کی دلیل صرف تاج محل اور لال قلعہ رہتے. یہاں کوئی مسلمان اسپین کی طرح نظر ہی نہ آتا. اس لیے ایک گزارش یہ ہے کہ آپ مسجدوں کی قدر کیجئے، تبلیغی جماعت کی قدر کیجئے، محلے محلے گشت کرنے والوں کی قدر کیجئے، جماعت اسلامی کی قدر کیجئے، تنظیموں کی قدر کیجئے، مکاتب کی قدر کیجئے، ائمہ مساجد کی قدر کیجئے. غریب مؤذن کو توہین کی نظر سے مت دیکھیے. یہی مؤذن ہے جس کی محنت کے بدولت آپ کے بچوں کے کان میں 5 وقت کلمہ گونجتا ہے. ورنہ بچے آپ کے سرسوتی وندنا کر رہے ہیں، اسکولوں میں لکشمی پوجا کر رہے ہیں، گنپتی کی پوجا کر رہے ہیں، منتر پڑھ رہے ہیں. کیا مسجدوں کے میناروں سے اب اپنے بچوں کو آپ اب کیا کلمہ بھی سنانے سے محروم کرنے والے ہیں؟ گھر میں تو کلمہ پڑھا نہیں جاتا، گستاخی معاف. گھر میں تو ماں بچوں کو لے کر پہلے کی طرح نبیوں اور ولیوں کے قصے نہیں سناتی، صلاح الدین ایوبی کے قصے نہیں سناتی، ٹیپو سلطان کے قصے نہیں سناتی، طارق ابن زیاد کے قصے نہیں سناتی، عقبہ ابن نافع کے قصے نہیں سناتی، عمر عبدالعزیز کی قصے نہیں سناتی. اب تو وہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار سناتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. پڑھے لکھے لوگ فلسطین کے بھی ہیں. اسماعیل ہنیہ PhD تھے، ڈاکٹریٹ کیا تھا. یحییٰ سنوار ڈاکٹر ہیں جو موجودہ قائد ہیں. خالد مشعل PhD ہے. سارے فلسطینی قائدین ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھ کر آئے ہیں، لیکن انہوں نے اسلامی تہذیب کا دامن نہیں چھوڑا. گستاخی معاف. ہمارے اکثر کالج اور یونیورسٹی کے لوگ اسلامی تہذیب کو 40% یا 50% یا 60% یا 70% یا خدا نخواستہ 90% چھوڑ دیتے ہیں. کیا غلامی ہے یہ کیا ذہنی اور فکری غلامی ہے؟ ایک قوم نے اپنا نصب العین بنایا اور وہ محنت کرتی رہی. RSS کو گالیاں دینے سے کام نہیں چلے گا. RSS والے جیل میں بھی گئے، بار بار جیل گئے. بین کیا گیا RSS کو، گرفتار کیے گئے سنگھ پریوار کے لوگ. عدالتوں نے سزائیں سنائیں. منہ چھپا کر چھپنے پر مجبور رہے RSS کے چھوٹی کے قائدین، لیکن انہوں نے اپنا مشن نہیں چھوڑا. آج وہ اپنی محنتوں کا پھل کھا رہے ہیں
اور اپنی منزل کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ کیا ہم اپنے گریبان میں جھانک سکتے ہیں کہ ہم نے اپنا کوئی اجتماعی نصب العین اس ملک کی آزادی سے پہلے یا بعد میں بنایا تھا؟ کیا مجھے جواب مل سکتا ہے آپ کی طرف سے؟ نہیں بنایا تھا۔ لیکن میں ماضی پر ملامت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں سمجھتا۔ مجھے اس نئی نسل میں، یوتھ میں، بوائز اینڈ گرلز میں اور لیڈیز میں، اپنی بہنوں اور بیٹیوں میں وہ مجھے امیدیں نظر آ رہی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ 20 سال کے اندر انشاءاللہ بھارت کا نقشہ بدلے گا۔ ہمارا نصب العین کیا ہونا چاہیے؟ ہندو راشٹر کے جواب میں مسلم حکومت، مسلم ریاست، یہ مقصد قرآن نے ہمارا متعین نہیں کیا۔ قرآن کی سورہ حدید کی ایک آیت آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، جس میں بڑے واضح لفظوں میں ہمارا قومی نصب العین بتایا گیا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ قرآن نے کہا ہے کہ تمام نبیوں کو جو ہم نے بھیجا، ان کا ایک اجتماعی قومی مقصد ہم نے ہمیشہ یہ مقرر کیا کہ دنیا میں انصاف قائم ہو۔ ہمارا بھارت کے مسلمانوں کا قومی نصب العین یہ ہے، یہ تھا، یہ ہونا چاہیے تھا۔ کم سے کم آج سے ہم اللہ کو گواہ بنا کر اس قومی نصب العین کے لیے اپنی صلاحیتیں، اپنے ریسورسز تھوڑے بہت انویسٹ کرنے کی نیت کر کے اٹھنے سے پہلے، وہ یہ کہ ہم بھارت میں انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ صرف مسلمانوں کو انصاف ملے، ہرگز نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوؤں کو انصاف ملے، سکھوں کو بھی انصاف ملے، بدھسٹوں کو بھی انصاف ملے، کرسچنز کو بھی انصاف ملے، لنگائٹس کو بھی انصاف ملے، او بی سیز کو بھی انصاف ملے، دلتوں کو بھی انصاف ملے، کسانوں کو بھی انصاف ملے، مزدوروں کو بھی انصاف ملے، عورتوں کو بھی انصاف ملے اور تحفظ ملے۔ آپ یہ بتائیے، یہ قومی نصب العین ایک مستقل اجتماعی ڈسپلن جدوجہد کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے یا امپیریل ہوٹل کے جلسوں کے ذریعے؟ بتائیے، جواب دیجیے۔ جزاک اللہ۔ جدوجہد کے ذریعے۔ اب میں بتاؤں آپ کو، ابھی بھی ہمارے ملک میں اجتماعی جدوجہد کے جو امکانات موجود ہیں بلکہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ پہلے نہیں تھے۔ گئے دن کے تنہا تھا انجمن میں اب اس ملک کے کرسچنز بھی مظلومیت کا احساس کر رہے ہیں اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اجتماعی جدوجہد میں شرکت کے لیے تیار ہیں۔ کرسچنز کی ایک پالیسی تھی کہ ہمیں اس ملک کی پولیٹکس میں نہیں پڑھنا، ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر، بس ہم کو ان دو سیکٹرز پر قبضہ کرنا ہے۔ آپ میں سے بھی اکثر کانوینٹ اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہوں گے۔ کرسچن لیڈرشپ کا یہ خیال تھا کہ جتنے آئی پی ایس آئی اے ایس آفیسرز ہوں گے ہمارے یہاں کے پڑھے ہوئے ہوں گے، جو ججز ہوں گے ہمارے یہاں کے پڑھے ہوئے ہوں گے، جو سیکرٹریز ہوں گے ایڈمنسٹریشن کے آفیسرز ہمارے یہاں کے پڑھے ہوئے ہوں گے۔ منتری پہلے اتنے جاہل نہیں ہوا کرتے تھے۔ ایک ٹرننگ پوائنٹ پر ہمارا ملک پہنچ گیا ہے، یہ میں آپ کو بہت یقین سے خوشخبری سنا رہا ہوں۔ کرسچنز کی بات میں کر رہا تھا، منی پور نے کرسچن لیڈرشپ کو ہلا دیا۔ They never expected it۔ کبھی کرسچن لیڈرشپ کو یہ امید نہیں تھی
کہ منی پور میں کرسچنز کا یہ قتل عام ہوگا، یہ جینوسائیڈ ہوگا، 250 سے 400 چرچز کو جلا دیا گیا۔ میں کرسچن لیڈرشپ سے کبھی کبھی کہتا تھا، ڈفرینٹ سیمینارز میں، انٹرفیتھ ڈائیلاگ میں میری ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، میں ان سے کہتا تھا کہ آپ بہت غفلت برت رہے ہیں۔ 2014 کے بعد میں نے ان سے کئی بار کہا، لیکن وہ کہتے لگے نعمانی صاحب آپ کی محبت کے شکریہ، لیکن ہمیں کوئی خاص خطرہ نہیں ہے۔ منی پور کے بعد خود انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور آ کر کہا کہ وی آر سوری، وی کوڈ ناٹ لسن ٹو یو، ہم سنجیدگی سے آپ کی بات کو نہیں لے سکے، اور ہم ایک یونائٹڈ متحدہ کوشش کے لیے بالکل تیار ہیں۔ سنیے، گواہ رہیے گا، سکھ لیڈرشپ جلسوں میں، 1 لاکھ کے جلسوں میں سکھوں کے مذہبی، دھارمک اور پولیٹیکل لیڈرز نے یہ کہا ہے، ہاتھ جوڑ کر انہوں نے کہا مسلمانوں سے معافی مانگتے ہیں، ہم سے بڑی زبردست غلطی ہوئی، جو ہمارے دوست تھے ان کو ہم دشمن سمجھے، جو ہمارے دشمن تھے وہ ہم ان کو دوست سمجھے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں، ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ ہم لوگ ریڈ کرنے میں بہت دیر کر دیتے ہیں، وی آلویز مس دا بس۔ اس لیے میں آپ جیسے دانشوروں کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نیگیٹو باتوں کو بھول کر پازیٹیو امکانات پر ذرا غور کیجئے، کیا تبدیلی ہمارے ملک میں آ رہی ہے۔ لڑکیوں کے ساتھ جو ریپ ہو رہا ہے، جو کڈنیپنگ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے نان مسلم گرلز، میں یقین کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ جن کے باپ RSC کے پرچارک ہیں، وہ لڑکیاں مجھے میسج بھیجتی ہیں، نعمانی صاحب یو آر ایبسولوٹلی رائٹ اور وی آر ریڈی ٹو فالو یو۔ کسان جو اس ملک کی سب سے بڑی آبادی ہے، بھول جائیے کہ اس ملک کی سب سے بڑی آبادی کون سی دھرم کو فالو کرتی ہے۔ پروفیشن کے لحاظ سے کسانوں سے بڑی اس ملک میں کوئی آبادی نہیں ہے۔ پورا کسانوں کا سیکٹر نارتھ سے ساؤتھ تک، پنجاب اور ہریانہ سے لے کر تامل ناڈو تک، وہ کسان جو RSS کی بیک بون بن گئے تھے، وہ جاٹ جنہوں نے ویسٹرن یوپی میں، نارتھ انڈیا میں، ہریانہ میں مسلمانوں کے قتل عام میں حصہ لیا تھا، 2013 کے مظفر نگر کے قتل عام میں جاٹوں نے بے پناہ مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ آج وہ جاٹ لیڈرز اپنے کیے پر شرمندہ ہو رہے ہیں، اور وہ جاٹ لیڈرز بغاوت کر رہے ہیں RSS اور BJP کے خلاف، اور وہ احساس کر رہے ہیں کہ ہم نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو، ان پر بھروسہ کیا جو بھروسے کے لائق نہیں تھے۔ مجھے اس بات کا احساس ہے، خدا کرے غلط ہو، کہ میں ایک مدرسے کا مولوی، میں ان حالات پر اتنی گہری نظر رکھ سکتا ہوں، تو آپ مجھ سے دگنی نظر کیوں نہیں رکھتے؟ کیوں آپ حالات سے ناواقف رہتے ہیں؟ کیوں آپ میڈیا سے متاثر اور مرعوب ہوتے ہیں؟ MP میں مسلمانوں کی تعداد کم ہے، میں مانتا ہوں، لیکن MP میں آدیواسیوں کی تعداد تو بہت ہے۔ کیوں نہیں آپ نے ان کو اپنے ساتھ ملایا؟ اب ملانے کے لیے بڑے جلسے کرنے کی عارف مسعود صاحب کو میں رائے نہیں دوں گا، میں رائے دوں گا آپ سب کو کہ آپ اپنے محلے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے گاؤں میں، آپ وہاں پر گھر گھر سے رابطہ قائم کیجئے، ان کو اپنے گھر بلائیے۔ شروع میں ہیزیٹیشن ہوگا، آپ ان کے گھر جائیے اور جا کر کہیے ہم صرف پڑوسی کے رشتے سے 5 منٹ کے لیے ملنے آئے ہیں، ہمارا کوئی راجنیتک مقصد نہیں ہے، نہ ہم آپ سے ووٹ مانگنے آئے ہیں نہ نوٹ مانگنے آئے ہیں، صرف پڑوس کے رشتے سے ہمارے درمیان پریم کا رشتہ ہونا چاہیے، اس لیے ہم آئے ہیں، چند منٹ بیٹھیے اور چلے آئیے۔ وہ کچھ کھلائیں پلائیں تو ضرور کھائیے، اپنی عورتوں کو ان کے ہاں لے کر جائیے، ہماری عورتیں ان کے مہلاؤں کے ساتھ 2-4 منٹ دوستی کی باتیں کریں، پھر آپ ان کو اپنے گھر بلائیے،
شروع میں کچھ ہیزیٹیشن ہوگا، لیکن کمال ہے ایک ایک گھر پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ جاتے تھے. ہم ان سے زیادہ معزز ہیں. اور جس گھر سے سیکھیں گے کیا ہے بھائی. میں احترام کرتا ہوں گاندھی کا، میں احترام کرتا ہوں ڈاکٹر امبیڈکر کا، مگر مسلمانوں تم نے سب سے زیادہ ناقدری جو کی ہے، مجھے معاف کر دینا، وہ رہبر اعظم محمد الرسول اللہ کی. کتنے لوگوں نے ان کی سیرت کو پڑھا ہے، کتنے لوگوں نے ان کی لائف ہسٹری کو سیکھنے کے لیے پڑھا ہے، پریکٹس کرنے کے لیے پڑھا ہے، کتنے لوگوں نے ان کی اسٹریٹجی کو پڑھا ہے، وہ کس طرح جو نان مسلم امن پسند کس طرح ان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کرتے تھے، کس طرح ان کے ساتھ ایک یونائٹڈ فرنٹ بناتے تھے. اس کو فالو کرنا چاہیے. کاش کہ ہمارے علماء اپنی تقریروں اور درس قرآن، درس حدیث کے حلقوں کے ذریعے عام مسلمان خواتین اور مردوں کو ایجوکیٹ کریں اسلامی اسٹریٹجی سے، جو وطن کی ترقی کے لیے ہو. ملک میں ترقی، ہر پہلو سے ملک کی ترقی ہونی چاہیے، اور اس ترقی میں بنیادی کردار غلامان مصطفیٰ کا ہونا چاہیے. ہمارا نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس ملک کو واقعی سونے کی چڑیا پھر سے بنائیں گے. اگر فردوس بروئے زمیس ہمیس تو ہمیس تو ہمیس، ہم اس کا مصداق بنائیں گے. لوگ ہم سے نفرت کریں اور ہم ان کے لیے دعائے خیر کریں. یہ ہے نبی کی سنت. فرشتے عذاب دینے کے لیے آ جائیں. اللہ اکبر. ٹو واٹ ایکسٹینٹ رسول اللہ کی رحمت تھی. جب طائف کے میدان میں حضور پیر زخمی کیے گئے، بے ہوش ہو کے آپ گر گئے، تو آسمانوں میں فرشتوں میں زلزلہ آ گیا، اور فرشتوں نے اللہ کی خوشامد کی کہ اللہ اب ہم سے نہیں دیکھا جا رہا، اب ہمیں آپ اجازت دیجئے اور بھیجئے، ہم طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیں گے. کب سے محمد کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، آج جو طائف میں ہوا ہے وہ اب ہم سے نہیں دیکھا جا رہا. تو جانتے ہیں اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کہا جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، سخت سے سخت سزا طائف والوں کو دے سکتے ہو تم، مگر کارروائی شروع کرنے سے پہلے میرے محبوب محمد سے پوچھ لینا. پوری سیرت میں یہ مجھے پہلا واقعہ ملتا ہے جس میں اللہ اپنے کسی حکم کو نافذ کرنے سے پہلے شریک کرتا ہے کہ میرے محبوب سے بھی پوچھ لینا اس کی مرضی کیا ہے. فرشتے آئے، حضور بے ہوش پڑے تھے، اٹھائے گئے. کیا ہوا؟ خون ہی خون تھا. فرشتوں نے سلام کیا اور کہا کہ اللہ نے جو کچھ آپ کے ساتھ ان لوگوں نے کیا ہے وہ دیکھا ہے، اور ہمیں بھیجا ہے سزا دینے کے لیے، مگر ایک ہدایت کر دی ہے کہ سزا دینے سے پہلے محمد سے پوچھ لینا. حضور نے ایک دم آسمان کی طرف دیکھا، کہا اللہ اگر آپ میری مرضی کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو میری دعا یہ ہے کہ ان سب کو معاف کر دیجیے، اور فرشتوں آپ واپس جاؤ. اگر یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایک دن محمد کو خدا کا رسول مانیں گی. اور بھارت کے مسلمانوں، آپ کو پتہ ہو کہ نہ ہو، ہمارے یہاں اس ملک میں جو اسلام پہنچا ہے وہ طائف کے انہی لوگوں کی نسلوں کے ذریعے پہنچا ہے. اگر وہ نسلیں ختم کر دی گئی ہوتی، فنا کے گھاٹ اتار دی گئی ہوتی، تو پتہ نہیں آج ہم کس حال میں ہوتے. ہم کسی کی بربادی کی دعا نہیں کرنا چاہتے، بد دعا نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ملکوں کی حکمرانی کی صلاحیت ہے
وہ انصاف کے ساتھ حکومت کرے۔ بعض صحابہ کرام سے بعض ملکوں کے بادشاہوں نے پوچھا کہ یہاں کیا کرنے آئے آپ؟ تو عجیب جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ جانا ہے کہ آپ کے ملک میں غریبوں، کسانوں، مزدوروں، پسماندہ لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا، آپ انصاف کا نظام قائم کر دیجئے، انصاف کے اصولوں کو ہم سے سیکھ لیجئے، ہم جہاں سے آئیں وہیں واپس چلے جائیں گے۔ ہم یہاں حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تختہ پلٹنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ہمارا اجتماعی نصب العین تھا۔ کاش کہ میں تھا نہ کہہ رہا ہوتا، تھا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام کا نصب العین تو آج بھی یہی ہے، لیکن مسلمانوں کا نصب العین آج یہ نہیں ہے۔ ہر ایک کا انفرادی کیریئر ہے، اپنے کیریئر کے لیے ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، اپنی کیریئر کے لیے ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں، اپنے کو آئی ایس بنانا، آئی پی ایس بنانا، انجینئر اور ڈاکٹر بنانا، تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آر ایس ایس کو بددعا دینے کا شوق ہو تو دیجئے، لیکن بددعا دینے سے پہلے اور بددعا دیے بغیر سیکھیے ان سے۔ وہ ایک مشن، ایک نصب العین بنایا انہوں نے، اس کے لیے انتھک کام کیا انہوں نے۔ آج آر ایس ایس کے لوگ پیسے وغیرہ کے سلسلے میں راستے سے ہٹ رہے ہیں، اور یہی ان کے زوال کی علامت ہے، بالکل سمجھ لیجئے۔ ورنہ آر ایس ایس کی پوری ہسٹری میں ان کے پرچارکوں نے جو مجاہدے کیے ہیں، میں لفظ مجاہدہ بول رہا ہوں، جو قربانیاں دی ہیں، جس سادہ زندگی پر وہ راضی رہے ہیں۔ آر ایس ایس کے سر سنچالک موہن بھاگوت کا کھانا آپ کا چپراسی بھی کھانے پر راضی نہیں ہوگا۔ اتنا سادہ کھانا کھاتے ہیں، اتنے سادہ کپڑے پہنتے ہیں، اتنے سادہ مکانوں میں رہتے ہیں، عیاشیاں نہیں کرتے۔ ہم مسلمان بیٹیوں کی شادیوں میں، بیٹوں کی شادی میں کیا کرتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ساری زندگی بھر کی کمائی بلکہ ادھار لے کر ایک شادی میں جھونک دیتے ہیں۔ قوم جائے چولے بہاڑ میں، ہمارے نوجوان جیلوں میں سڑیں، ان کے مقدموں کی پیروی نہ ہونے پائے، لیکن قوم کے لوگوں کو عیاشیوں سے فرصت نہیں۔ کس انجام کے انتظار میں ہیں؟ اللہ نے نبیوں کے لیے اپنا قانون نہیں بدلا۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ اللہ نے رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا، محمد میرے پیارے، میں تمہارے لیے بھی اپنے قانون کو نہیں بدلوں گا۔ جب ان کے لیے قانون نہیں بدلا گیا، ان کے بھی دندان مبارک شہید ہوئے، ان کے بھی قدمیں شریفین لہو لہان ہوئے، ان کو بھی پیٹ پر پتھر باندھنا پڑا، ان کے بھی گھر کے چولہے ٹھنڈے رہے، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ کیوں ہم نے اپنے آپ کو ایک وی آئی پی سمجھ رکھا ہے؟ یاد رکھیے، ساری ذمہ داریوں میں قیادت کا بوجھ ہمارا انٹلیکچوئل طبقہ علماء پہ ڈال دیتا ہے۔ ایک اجتماعی نصب العین کے لیے امت کو منظم کرنا، میں نے بہت کوشش کی کہ ہماری پرانی جماعتیں اور تحریکیں اس میدان میں اتریں اور وہ دو چیزوں کو منظم کریں۔ ایک ہیومن ریسورسز، کوئی آپ میں سے انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی لائر ہے، کوئی جرنلسٹ ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی آئی ایس ہے، کوئی جج ہے، اسی طرح۔ تو یہ جو ہیومن ریسورسز ہیں، میں اعتراف کرتا ہوں کہ آپ کی صلاحیتوں کو قومی نصب العین کے لیے استعمال کرنے کے لیے ایک اجتماعی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے۔ اکیلے آپ کی خواہش ہوگی بھی تو آپ نہیں کر پائیں گے۔
کیوں بھائی یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ سب اندر سے تڑپتے ہوں گے، تڑپتی ہوں گی، آپ چاہتے ہوں گی کہ آپ ملت اور ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کریں، لیکن آپ کو پلیٹ فارم نہیں ملتا، کیا کریں آپ؟ عام طور پر لوگوں کی نظر مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف جاتی ہے۔ پرسنل لا بورڈ کی مشکل یہ ہے کہ اس کا دائرہ کار بہت محدود ہے، اس نے بالکل طے کر رکھا ہے کہ اس دائرہ کار سے باہر ہم قدم نہیں رکھیں گے۔ اس لیے نہیں کہ وہ لوگ بے حس ہیں، بورڈ کے اندر وہی لوگ تو ہیں جو اور جماعتوں کے سربراہان ہیں، تو بورڈ یہ کہتا ہے کہ یہ سارے کام، قیدیوں کی پیروی، قانونی لڑائی مثال کے طور پر وغیرہ وغیرہ، لنچنگ کا مقابلہ، یہ سب اور تنظیمیں اپنے اپنے پلیٹ فارم سے کریں، بورڈ کو اپنا کام کرنے دیں۔ میں نے بہت دن تک جماعتوں کی قیادتوں سے گفتگو کی، میں ان سب کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ایک 100 سالہ ڈھانچہ ہے، اس میں کوئی نیا قدم اٹھانا ان پرانی جماعتوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ تو میں اطلاعاً عرض کر رہا ہوں کہ میں نے خود اپنی تمام تر کمزوری اور سخت بیماریوں کے باوجود، جس کا میں رونا نہیں رونا چاہتا، دعا کی درخواست کرنے کے لیے میں نے مجبوراً یہ جملہ بولا ہے، میں جن بیماریوں میں اس سے گزر رہا ہوں، اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ کو اسی پر تعجب ہو کہ یہ بندہ اتنے سفر کیسے کرتا ہے، یہ کیسے یہ تکلیف اٹھا رہا ہے۔ آپ کی شاید مجھے دعائیں مل جائیں اتنی ہی بات سن کر۔ میں نے خود پچھلے 2 مہینے پہلے ایک نئی تحریک کا اعلان کر دیا ہے، آل انڈیا ایکتا فورم، اس نام سے میں نے اعلان کیا ہے۔ اس کے والنٹیئر بن رہے ہیں پورے ملک میں بڑی تیزی کے ساتھ، لاکھوں لوگ اس تھوڑے سے وقت میں مرد اور عورتیں والنٹیئر بن چکے ہیں، اور اس والنٹیئر کے بننے کے ساتھ ساتھ اس میں لکھا جاتا ہے فارم میں کہ کس فیلڈ میں آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ آپ جرنلسٹ ہیں، آپ میڈیا والے ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ اسپورٹس مین ہیں، آپ ایک ٹیچر ہیں، آپ ایک کیا ہیں آپ؟ تو پھر اس کے بعد یہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کے اپنے شہر میں آپ کو ایک آرگنائز کر کے ٹریننگ دے کر آپ کو آپ کی ہی ایریا آف ایکسپرٹائز میں آپ کی خدمات لی جائیں۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں کہ یہ قدم کامیاب ہو، اور مجھے زیادہ سے زیادہ ہم لوگ مخلص لوگ، باصلاحیت لوگ ہماری قوم میں کم نہیں ہیں، بہت ہیں۔ یہ ہماری کمی ہے کہ ہم ان کو منظم نہیں کر پا رہے، آرگنائز نہیں کر پا رہے۔ اگر آرگنائز کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے آپ کے تعاون سے تو انشاءاللہ یقیناً بہت بڑا کام، بڑی خدمت ہم اپنے ملک کے لیے کر پائیں گے۔ ہمارے مولانا عبداللہ وسیم صاحب، آپ ذرا کھڑے ہو جائیے، سامنے آ جائیے۔ یہ ہمارے یہاں اس وقت فی الحال ایک نمائندے ہیں، ان کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ اگر ان کا فون نمبر آپ کے پاس نہ ہو تو نوٹ کر لیجئے ابھی، اور پھر آپ ان سے رابطہ کیجئے، اور پھر یہ آپ کو بتائیں گے کہ آل انڈیا ایکتا فورم کیا والنٹیئر کیسے بنا جائے گا، اس کے لیے کیا کارروائی کرنی پڑے گی۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مجھے بھوپال شہر کی صلاحیتوں سے، آپ کے جذبات سے بہت امید ہے۔ آج عورتوں کو جو سیلاب آیا تھا، جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، سارے انتظامات فیل ہو گئے، اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے۔ یعنی اتنی قوم میں تڑپ اور بیداری ہے کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں کے منتظمین کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ وہ بہت بڑھا چڑھا کر انتظام کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا سارا انتظام بالکل فیل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ میرا کمال نہیں ہے، اس کی وجہ قوم کی پیاس ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ آپ ذرا اپنا نمبر نوٹ کروا دیں، اور آپ لوگ ضرور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اگر آپ نے ایکٹیولی اس ایکتا فورم کو مضبوط کر دیا تو انشاءاللہ آپ کی عزتیں بڑھیں گی، آپ کا رتبہ بڑھے گا، آپ کا سیلف کانفیڈنس، خود اعتمادی بڑھے گی، اور آپ کے ذریعے سے قوم کی مایوسی